السلام علیکم۔ خوفناک کہانیوں میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے پراسرار گھر۔ ایک چھوٹے الگ تھلگ شہر میں جو گھنے جنگلات کے درمیان واقع تھا، ایک پرانا محل کھڑا تھا جو طویل عرصے سے ویران پڑا تھا۔ شہر کے لوگ اس کے بارے میں سرگوشیاں کرتے تھے، لیکن کوئی بھی اس کے قریب جانے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ یہ گھر پہاڑی پر ایک بوجھ کی طرح کھڑا تھا، سیاہ اور ڈرا دینے والا۔ ایک خزاں کی شام، ایما جو اس شہر میں نئی آئی تھی، اپنے آپ کو محل کے پاس چلتے ہوئے پایا۔ اس کی پراسرار خوبصورتی سے مرعوب ہو کر وہ زنگ آلود دروازوں کے قریب رک گئی، ان کے سروں کے درمیان جھانکتے ہوئے۔ ہوا ساکت تھی، نم مٹی کی بو کے ساتھ بھاری تھی۔ اس نے کہانیاں سنی تھی، رات کے وقت ہونے والے عجیب و غریب واقعات اور آوازیں جو سنائی دیتی تھیں، لیکن وہ کبھی بھی بھوت پریت کی کہانیوں پر یقین نہیں کرتی تھی۔ اس نے قریب سے دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو وہ دھڑک کر کھل گیا اور اس کی آواز سناٹے میں گونج گئی۔ ہوا میں مٹی کا دھواں جڑ رہا تھا اور فرش اس کے قدموں تلے چٹک رہا تھا، جیسے وہ اندر قدم رکھ رہی ہو۔ عظیم سیڑھیاں سامنے تھیں، جن کے ایک وقت کی خوبصورتی اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ مکڑی کے جالے ہر کونے سے لٹک رہے تھے اور ہوا میں بو پھیلی ہوئی تھی۔ ایما گھر کے اندر زیادہ گہرائی میں چلی گئی، ایک عجیب سی کشش کے باعث۔ اس گھر میں زندگی محسوس ہو رہی تھی، اس کی دیواریں گویا سانس لے رہی تھیں۔ اسے یہ تاثر نہیں مل رہا تھا کہ وہ دیکھی جا رہی ہیں۔ خاموشی بھری تھی اور ہر قدم جو وہ اٹھاتی وہ اندھیرے میں غائب ہو جاتا۔ جب وہ ایک تنگ راہداری سے گزری، اس کی نظر ایک حرکت پر پڑی۔ وہ رکی۔ یہ ایک سایہ تھا، نہیں سایہ نہیں، ایک شکل جو ہال کے آخر میں ایک دروازے کے پیچھے حرکت کر رہی تھی۔ اس نے اسے بمشکل پہچانا، مگر یہ وہاں تھی، ہلکی سی جھک کر۔ اس کی شکل مدھم روشنی سے بگڑی ہوئی تھی۔ بغیر سوچے سمجھے ایما اس کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، جیسے وہ دروازے کے قریب پہنچ رہی ہو۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور دروازہ کھولا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، جیسے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہو۔ اندر ایک چھوٹا سا مدھم روشنی والا کمرہ تھا۔ دیواروں پر عجیب علامات تھیں جو ایما کے لیے ناقابل فہم تھیں۔ ہوا میں ایک غیر معمولی سردی تھی اور جیسے ہی وہ اندر گئی، درجہ حرارت اور کم ہوتا چلا گیا۔ اس کی گردن کے پچھلے حصے کے بال کھڑے ہو گئے۔ پھر اس نے اسے دیکھا۔ ایک شکل کمرے کے کونے میں کھڑی تھی۔ یہ ایک عورت تھی، یا کم از کم یہ ویسی ہی لگ رہی تھی۔ اس کی جلد بے رنگ، تقریباً شفاف تھی اور اس کے بال الجھے ہوئے گیلے تھے۔ اس کی آنکھیں کھلی اور بے حرکت تھیں، ایما کو ایک خالی خلا کے ساتھ گھور رہی تھیں، جس نے اس کے جسم میں دہشت کی ایک لہر دوڑا دی۔ عورت کا منہ کھلا تھا، مگر کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایما پیچھے ہٹی، لیکن جیسے ہی وہ پیچھے ہٹتی، عورت حرکت کرتی۔ اس کا سر غیر معمولی انداز میں مڑ گیا اور اس کا جسم ایک ہموار اور عجیب انداز میں پیچھے آیا۔ عورت قریب آ رہی تھی۔ ایما مڑی اور دوڑنے لگی۔ اس کی سانسیں ہانپ رہی تھیں۔ وہ دروازے سے باہر دوڑ کر نکلی، مگر جب اس نے پیچھے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ عورت اب کمرے میں نہیں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلنے کی آواز سن رہی تھی، سست، سوچ سمجھ کر، جو اندھیرے میں اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ گھر زندہ تھا، یہ اس کے خوف پر پل رہا تھا۔ ایما کا دماغ تیز تیز دوڑنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے بچنا ہوگا، لیکن جب وہ اندھیرے
ہالوں میں دوڑ رہی تھی، دیواریں جیسے اس کے ارد گرد بند ہو رہی تھی۔ یہ گھر صرف بھوتوں کا نہیں تھا، یہ زندہ تھا، بھوکا تھا۔ سائے مڑ رہے تھے اور حرکت کر رہے تھے، وہ اشکال اختیار کر رہے تھے جو انسان اور کچھ اور دونوں دکھائی دے رہے تھے۔ وہ لڑکھڑائی، زمین پر گر پڑی۔ اس کے ہاتھ سرد فرش پر تھے۔ جیسے ہی اس نے خود کو اٹھایا، اس کی انگلیاں کسی اور چیز سے چھوئیں، ایک چھوٹا سا دراڑ دیوار میں جس میں اس کا ہاتھ فٹ ہو سکتا تھا۔ مایوس ہو کر اس نے اسے کھینچا اور دیوار ایک ہلکی گڑگڑاہٹ کے ساتھ کھسک گئی۔ ایک چھپا ہوا دروازہ۔ بغیر کسی تاخیر کے ایما اندر چلی گئی۔ اس کا جسم تھکا ہوا اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے خود کو ایک تاریک، تنگ راہداری میں پایا جو لامتناہی سی لگ رہی تھی۔ اس کے قدموں کی گونج تھی جو اب زیادہ تیز اور پرجوش تھی۔ اچانک ایک آواز، نرم، تقریباً سرگوشی کی طرح اس کے کانوں میں آئی۔ یہ اس کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ایما کا دل رک گیا۔ وہ مڑی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا، صرف اندھیرا۔ مگر آواز وہ حقیقی تھی۔ یہ بالکل اس کے پیچھے تھی۔ اس کی نظریں راہداری کے آخر میں دوڑیں۔ وہاں دور ایک مدھم روشنی چمک رہی تھی۔ وہ اس کی طرف دوڑنے لگی۔ اس کے قدم سرد فرش پر تیز آواز کے ساتھ گڑگڑاتے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ روشنی تک پہنچی، وہ ایک چھوٹے چھپے ہوئے کمرے میں گر پڑی۔ یہاں کی ہوا بھاری تھی۔ کمرے کے وسط میں ایک آئینہ کھڑا تھا۔ اس کی سطح پر دراڑیں اور کناروں پر سیاہ دھبے تھے۔ بغیر سوچے سمجھے ایما نے آئینے کو چھو لیا۔ ایک ٹھنڈی بجلی کی جھلجھلی اس میں دوڑ گئی اور اس کا عکس آئینے میں بگڑ گیا اور ایک خوفناک شکل میں بدل گیا۔ آئینے میں جو شکل تھی وہ ایما کی نہیں تھی، وہ عورت کی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی، بے حرکت، اس کے منہ میں ایک غیر معمولی مسکراہٹ تھی۔ آئینہ دہکنے لگا، جیسے گھر خود زندہ ہو، جو ایما کے لائے ہوئے خوف پر پل رہا ہو۔ پھر سرگوشیاں دوبارہ آئیں۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ایما چلا کر پیچھے ہٹی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دیواریں اس کے ارد گرد بند ہو رہی تھی اور آئینہ بڑھ کر اس کا عکس اسے کھینچ رہا تھا۔ وہ چلانے کی کوشش کرتی رہی، مگر کوئی آواز نہیں نکلی۔ آخری چیز جو ایما نے دیکھی وہ عورت کی خالی آنکھیں تھیں اور پھر سیاہی۔ گھر ایک بار پھر خاموش تھا، لیکن شہر کبھی نہیں بھولے گا، یہ کبھی نہیں بھولے گا۔ کبھی کبھار ویران گھر کی کھڑکی میں ایک عجیب سی شکل نظر آتی تھی، یا وہ سرگوشیاں جو رات میں گونجتی رہتی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایما کی روح اب بھی ان دیواروں میں گھومتی ہے، بس ایک اور سایہ بن کر جو اس کے گھر میں خوف پر پلتا ہے۔